اطاعت گزاروں کا گنہگاروں پر تکبر دکھانا ان کے گناہوں سے بھی برا ہوتا ہے اور ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تم اگر کیے گئے گناہ سے توبہ میں غفلت کرتے ہو تو یہ گناہ کرنے سے بھی برا ہوگا۔ آدمی کا حسن یہ ہے کہ اس کی گفتگو خوبصورت ہو اور اس کا کمال اس بات میں ہے کہ کام اچھے ہوں۔ صرف اللہ سے لو لگانے والے کی حقیقی نشانی یہ ہے کہ اس پہ ایسی حالت وارد نہ ہو جو اسے الگ کر دے۔ یاد رکھو، تم اپنے گمان میں ایک گناہ کرنے والے پر ناراض ہوتے ہو لیکن اپنے آپ پر ناراض نہیں ہوتے ہو، حالانکہ تمہیں کئی گناہوں کا یقین ہوتا ہے۔ عیبوں کو دیکھ کر تمہارا اپنے بھائی کو برا بھلا کہنا تمہیں اسی گناہ میں ڈال دے گا جس کی وجہ سے تم اسے برا بھلا کہتے ہو، بلکہ اس سے بھی برا ہوگا۔ کاش تمہیں یہ توفیق ہوتی کہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے، ایسی بات سے ڈر جاتے اور اللہ کا شکر کرتے تاکہ اللہ تمہیں اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ جو اپنے نفس کو جانتا ہے اور پھر بھی اس سے محبت کرتا ہے تو گویا وہ اس چیز کو پسند کر رہا ہے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ ایک بڑا گناہ توبہ اور شرمندگی کے ساتھ جس چھوٹے گناہ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے جس میں اصرار جان بوجھ کر ہو۔ تم اپنے حواس پر قابو رکھو اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرو۔ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے جو ہر شے اس کے سامنے جھک جاتی ہے کیونکہ وہ اس کے ملک میں اس کا اثر دیکھتی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ خواہش کس طرح مٹائی جا سکتی ہے تو فرمایا طبیعتوں کو مشقت میں ڈالنے اور پردہ اٹھانے سے۔ اہل حق کے دل معرفت کی پروں کے ذریعے اللہ کی طرف اڑے جا رہے ہوتے ہیں اور مسلسل محبت کی وجہ سے اس کی طرف جاتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ جو طویل خواہش میں تسلی پائے تو میں اپنی رات کے لیے اس کا مزہ نہیں چکھتا۔ یا مقلب قلوب 33 بار پڑھ کر جس عورت پر پھونک مارو گے وہ تم پر عاشق ہو جائے گی۔ وسوسہ پیدا ہو جانا حیرت پیدا کرتا ہے جبکہ دل میں کوئی بات آنا سمجھ میں تیزی اور بیان کی قوت پیدا کرتا ہے۔ جس شخص کا یہ خیال ہے کہ اس کے افعال اسے دوزخ سے بچا لیں گی یا اللہ اس پر راضی ہو جائے گا تو اس نے اپنے آپ اور اپنے اس کام کے لیے خطرہ پیدا کر لیا۔ جو اللہ کے فضل پر بھروسہ کرے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ ایک مرتبہ اپنے نفس پر نظر ڈالتا ہے وہ کائنات میں سے کسی ایک شے کی طرف نظر کرنے سے گویا اندھا ہو جاتا ہے۔